العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، پروگرام آئیں قرآن سیکھیں اور سکھائیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں اللہ رب العزت کے پاک کلام کو صحیح مخارج کے ساتھ، تجوید کے اصولوں کے ساتھ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے پاک کلام کی برکات ہم حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اور ہر شے کا علم اللہ رب العزت نے اس پاک کلام میں رکھا ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا کہ کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس واضح کتاب میں، کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر شے کا علم اس پاک کلام میں رکھا ہے، اور اس پاک کلام کو اللہ رب العزت نے یہ اعجاز عطا کیا ہے کہ جو بھی اسے سیکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو سیکھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ جو بھی اس کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اسے پڑھنا چاہتا ہے، جو بھی اسے سیکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس ذکر کو آسان بنا دیا ہے کوئی جو سیکھنا چاہتا ہو، ہے کوئی جو اسے اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ 6-7 سال کے، 8 سال کے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھیں گے کہ پورا قرآن پاک ازبر ہوگا، پورا قرآن پاک زبانی یاد ہوگا، اس کے سینے میں محفوظ ہوگا، لفظ با لفظ، حرف با حرف، حتیٰ کہ زبر، زیر اور پیش تک اس کے سینے میں محفوظ ہوں گے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ قرآن پاک کا نور ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، جو اللہ رب العزت نے، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آئیے اس سے محبت کیجیے، آئیے اس سے پیار کیجیے، اسے پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے، اور اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں حاصل کیجیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا انسان کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا دوسرا سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت جسمانی ہاتھ سے پاک ہے، تو یہاں پہ اس کا ید قدرت مراد ہے، وہ جسم سے پاک ہے، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ جس نے بھی قرآن کو تھاما ہے، یہ ایسی رسی ہے جس نے اس کے ایک سرے کو تھاما ہے، اللہ رب العزت اس کے صدقے میں اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن سیدھا اسے اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے گا۔ یہ قرآن پاک کا نور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک کا نور عطا فرمائے، قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن پڑھانے والا بنائے، قرآن سیکھنے والا بنائے، اور قرآن پاک سکھانے والا بنائے۔ آئیں قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جس نے تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا، انہیں بہترین قرار دیا ہے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے بن جائیں، سب سے بہترین بن جائیں۔ آج یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب سے بہترین ہو جائیں اور بیسٹ بننے کی کوشش میں ساری زندگی لگے رہتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس کا نسخہ عطا فرما دیا ہے کہ لوگو، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ آئیے بیسٹ بننے کے لیے، سب سے بہترین بننے کے لیے قرآن پاک سے محبت کریں، قرآن پاک کو
اپنے سینوں میں جگہ دیں۔ اور پھر آپ دیکھیے گا کہ جس نے قرآن سے محبت کی ہے قرآن اس سے محبت کرے گا، جس نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو جگہ دی ہے، قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے، پھر وہ قرآن اسے وہ نور عطا فرمائے گا کہ جو اسے اللہ کی بارگاہ میں جگہ دے گا، اللہ کی بارگاہ کا قرب عطا ہوگا، اور کل قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور قرآن پاک کی صورتیں شفاعت کریں گی، قرآن پاک کی صورتیں عذاب قبر سے بچائیں گی۔ جس طرح ہم اپنے اس پروگرام میں 29ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اسے صحیح مخارج کے ساتھ، اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ اسے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پڑھنے والا جو اسے روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا یہ عذاب قبر سے بچائے گی، قبر کے اندھیرے سے محفوظ رکھے گی، قبر میں انس پیدا کرے گی، مانوسیت ہوگی، اور جب بندہ قبر میں جائے گا اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، ساتھ میں کوئی دوست نہیں ہوگا، یہ کل قبر کے اندر اپنے پڑھنے والے، اپنے تلاوت کرنے والے کا ساتھ دے گی، اور جب بندہ قبر میں پہنچے گا تو اسے قبر کے اندھیرے سے، قبر کی تاریکی سے بچائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی۔ یہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں، اور ہم تھوڑا سا مزید اگر غور کریں تو کبھی سوچیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں، جو قرآن ہمارے سامنے ہے، وہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو یہ میرے الفاظ ہیں، جب میں آپ سے ہم کلام ہوں تو یہ میرے الفاظ ہیں، ان الفاظ میں کوئی تاثیر نہیں ہے، ان الفاظ کی کوئی تاثیر نہیں ہے، میرے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ الفاظ ہیں۔ تو جب ان الفاظ کو ہم دہرائیں گے، ان الفاظ کو ہم پڑھیں گے، تو پھر دیکھیے گا اللہ رب العزت کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے، کیسی رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن پاک کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دلوں کو منور فرماتا ہے، قرآن پاک پڑھنے والوں کو اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اپنے اسلاف کی زندگیوں میں دیکھیں ناظرین کرام، اپنے اسلاف کی زندگیوں میں دیکھیں، صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، بزرگان دین کو، اگر ہم ان کی زندگیوں میں دیکھیں تو وہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، کثرت سے قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک میں غور و فکر کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری دنیا میں جتنے احناف ہیں، جتنے حنفی ہیں، ان کے پیشوا، ان کے رہنما، جنہوں نے فقہ حنفی مرتب کی ہے اور اپنی ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کی، دین اسلام کے لیے۔ اور آج ہم دیکھیں فقہ حنفی کی مدد سے ہمیں کتنی آسانیاں ملتی ہیں، ہمیں اصول بنے بنائے مل گئے ہیں۔ آج صدیاں گزر گئی ہیں، آج 21ویں صدی میں ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اصول بنائے تھے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں بنائے۔ آج ان اصولوں کی روشنی میں ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، ہم اپنے جو جدید مسائل ہیں ان اصولوں کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں جتنے بھی حنفی پھیلے ہوئے ہیں، جہاں جہاں احناف فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس محنت کا پھل کھاتے ہیں، اس محنت کا ثمر ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ جو آپ نے اپنی زندگی میں، آپ کی زندگی میں ہم دیکھیں تو ہمیں کثرت تلاوت قرآن ملے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان کی راتوں میں، ہر رات، ماہ رمضان کی ہر رات میں 2 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے، یعنی پورے رمضان میں آپ 60 مرتبہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا معمول رہا، ہر رات میں 2 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا ہی خاصہ ہے، یہ ان کا حصہ ہے، یہ ان کی کرامت ہے۔ آج ہم اگر روزانہ کا 1 سپارہ بھی پڑھ لیں تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ 1 سپارہ بھی روزانہ تلاوت کر لیا کریں، 1 سورت ہی پڑھ لیا کریں، پھر بھی یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قرآن پاک
کی صورت میں یہ تحفہ عطا کیا ہے۔ آئیے قرآن پاک کی سورہ ملک کی ہم پریکٹس بھی کریں گے۔ ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھلی ہیں۔ پچھلے ہمارے لاسٹ ایپیسوڈ میں، پچھلے پروگرام میں ہم نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی 5 آیات مبارکہ کی تلاوت کی، ان کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج مزید بھی ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، مزید آیات کی بھی ہم پریکٹس کریں گے، تلاوت کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم حروف تہجی کو، الفابیٹس کو، عربک الفابیٹس کو ہم صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی بھی پریکٹس کر رہے ہیں۔ اور حروف تہجی جو ہیں وہ کئی قسم کے ہیں، اس میں کئی اقسام ہیں ان کی پروننسیشن کے لحاظ سے، اور ان کی پروننسیشن، ان کے مخارج، ان کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے کہ کوئی بھی حرف کہاں سے، منہ کے کس حصے سے ادا کیا جا رہا ہے، جس حصے سے ادا کیا جانا چاہیے اسی حصے سے اس حرف کو، اس لیٹر کو ادا کیا جائے گا، تاکہ وہ صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح صفات کے ساتھ ادا کیا جا سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی پروننسیشن میں، اس کی ادائیگی میں کوئی غلطی ہو، اور پروننسیشن بدلنے کی وجہ سے لیٹر کچھ کا کچھ بن جائے، اور جب لیٹر بدلے گا، اس کی صفت بدلے گی، اس کی پروننسیشن بدلے گی، تو اس سے معنی بھی بدل جائے گا۔ تو پچھلے اپنے پروگرام میں ہم نے حروف حلقی کی پریکٹس کی تھی۔ یہ پورے منہ کا ایک نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ دائیں طرف سے اگر ہم بائیں طرف کو جائیں تو یہ حلق کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کو پریکٹس کیا تھا، تو یہ حلق کا حصہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، یہ 3 حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف حلقیہ ان کو کہا جاتا ہے، اسی لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ لیٹرز حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ 6 لیٹرز ہیں: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ حلق کے 3 حصے ہیں، سب سے نیچے والا حصہ، درمیانی حصہ اور اوپر والا حصہ، تو یہاں سے یہ 3 لیٹر ادا ہوں گے۔ اسی طرح ہم نے قوف اور کیف، ان کو لسانی مخارج بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مخرج اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے کوئی حرف ادا کیا جاتا ہے، نکلنے کی جگہ کو، جہاں سے کوئی لیٹر ادا کیا جاتا ہے اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ تو مخرج کئی طرح کے ہیں، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 4 قسم کے مخارج ہے، حلقی مخارج ہے۔ کچھ لیٹر جو ہیں وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس مخرج کو تھروٹ مخرج یعنی کہ حلقی مخرج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لسانی کچھ حروف ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی میں زبان کا کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح شفوی مخارج ہیں، وہ حروف کے جن کی ادائیگی میں ہونٹوں کا کردار ہے، ہونٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جوفی مخارج ہیں کہ یعنی کہ جوف خالی کو کہتے ہیں، منہ کا وہ حصہ جو خالی ہے، دانتوں کے درمیان میں جو خالی حصہ ہے اس کو جوف کہتے ہیں۔ تو وہ لیٹرز جو خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، جوف سے ادا ہوتے ہیں، ان کو جوفی لیٹر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں حروف حلقی بھی پڑھے تھے، اور اسی طرح جو قوف جو لسانی مخرج ہے جس میں زبان استعمال ہوتی ہے وہ بھی ہم نے پڑھے۔ ان میں سے 2 لیٹر قوف اور کاف ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ زبان ختم ہو رہی ہے، جہاں پہ یہ آپ کو قوف دکھائی دے رہا ہے، یہ زبان کا آخری حصہ جہاں پہ زبان ختم ہو رہی ہے، اور اس کے بالکل ہی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھروٹ یعنی گلا وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو جہاں سے زبان کا اختتام ہوتا ہے اینڈ پہ جا کر، وہیں سے قوف کو اوپر کی طرف لگائیں گے سخت حصے پہ، تو وہاں سے قوف ادا ہوگا، قوف۔ جب آپ اس کو سنیں تو ساتھ میں اس کی پریکٹس بھی کرتے رہیں تاکہ آواز میں مزید کلیئرٹی ہو سکے۔ قوف، اس کو جب ادا کریں گے تو آواز موٹی نکلے گی، بھاری آواز نکلے گی، اور یہی ان 2 لیٹرز کا فرق پیدا کرے گی کہ جو قوف ہے وہ موٹا کر کے پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور جو دوسرا بغیر نقطوں والا کاف ہے اس کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ قوف اور کیف، قوف اور کیف۔ جو نقطوں والا 2 نقطوں والا قوف ہے اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، قوف،
اور جو بغیر نقطوں کے قاف ہے اس کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، اور وہ موٹے قاف سے تھوڑا سا آگے کی طرف آئیں، جب ہونٹوں کی طرف باہر کی طرف تھوڑا سا آگے آئیں تو جہاں سے تالو کا نرم حصہ شروع ہوتا ہے وہاں سے اس کو ادا کیا جائے گا، کیف کیف کیف۔ تو تجوید کے خاص طور پہ یہ جو ادائیگی ہے، پروننسیشن ہے، از آل اباؤٹ پریکٹس۔ جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ کی پڑھنے میں، آپ کی تجوید میں، آپ کی قرات میں کلیئرٹی ہوتی جائے گی، صفائی اس میں دکھائی دے گی۔ تو کوشش کریں آپ بھی اس کو گھر پہ بیٹھ کے اس کو پریکٹس کریں۔ قوف کیف قوف کیف۔ اسی طرح مزید آگے آئیں تو زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں سے آپ کو 3 لیٹر وہاں سے ادا ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیم، شین اور یا، جیم، شین اور یا، یعنی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ زبان کا درمیانی حصہ ہے۔ زبان کے درمیانی حصے کو جہاں پہ اگر فرض کریں یہ آپ کی یہ ہاتھ فرض کریں یہ زبان ہے، تو یہ زبان کا باہر والا حصہ ہے جو نوک ہے، اور یہ زبان کا آخری حصہ ہے جہاں سے حلق سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ درمیانی حصہ جو زبان کا، یہ اسی طرح درمیان سے آپ اوپر کی طرف تالو کے بالکل سینٹر میں لگائیں گے تو وہاں سے یہ تینوں لیٹر ادا ہوں گے، جیم، شین، یا، جیم، شین، یا، جیم، شین، یا، جیم، شین، یا۔ تو یہ 3 لیٹر زبان کے درمیانی حصے سے ادا ہو رہے ہیں، جیم، شین، یا۔ جب آپ ان کو پروناؤنس کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا، خود آپ محسوس کریں گے کہ زبان کا درمیان والا حصہ استعمال ہو رہا ہے، ج۔ اب ج بولیں تو آپ کو محسوس ہوگا زبان کا درمیان والا حصہ آپ استعمال کر رہے ہیں، ج، ش، ی، ج، ش، ی۔ اسی طرح ایک اور لیٹر ضاد، ضاد، یہ بھی زبان سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ زبان کے کنارے، اب زبان کے جو یہ کنارے اور اوپر والے دانتوں کی اندرونی سائڈ جو کنارے ہیں ان کے استعمال سے ضاد استعمال ہوتا ہے، ضاد۔ زبان کے کنارے اور اندرونی دانتوں کے اندرونی سائڈ پہ، جو اندر کی سائڈ پہ دونوں اطراف میں زبان کو لگائیں گے تو وہاں سے یہ لیٹر ادا ہوگا، ضاد، ضاد، ضاد۔ تو اس میں بھی زبان کا استعمال ہو رہا ہے، یہ لسانی مخرج ہے، یہاں سے زبان کے استعمال سے، زبان کی مدد سے یہ لیٹرز ادا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح مزید اگر آپ آئیں تو لام، نون، را، یہ 3 لیٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلو کلر میں آپ کو 3 لیٹرز دکھائی دے رہے ہیں، لام، نون، را۔ ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ان کا مخرج تقریباً ایک ہی ہے، قریب قریب ہے، کوئی زیادہ اس میں فرق نہیں ہے۔ تو زبان کا جو آگے والا حصہ ہے نوک کے بالکل اوپر، اگر فرض کریں یہ آپ کی زبان ہے تو یہ آگے جو نوک سے اوپر والا حصہ ہے اس کو تالو کے اوپر کی جانب وہیں پہ لگائیں گے، لام، لام، وہیں سے نون، را۔ تو چونکہ ان کا مخرج ایک ہی جگہ سے یہ ادا ہو رہے ہیں اور مخرج ان کا ایک ہے، تو ان میں پروناؤنس کرتے وقت آپ یاد رکھیے گا زبان کی نوک اوپر والا حصہ وہیں پہ اوپر کی جانب تالو کی طرف لگائیں گے تو وہاں سے لام، نون، را، یہ تینوں حروف وہیں سے ادا ہوں گے۔ اسی طرح مزید 3 حروف جو آپ دیکھ رہے ہیں یلو کلر میں، یہ تو، دال، تا، یہ بھی آپ
دیکھیں گے کہ اس سے تھوڑا سا ہی آگے آ جائیں، جہاں سے لام نون اور را کو ادا کیا وہیں سے تھوڑا آگے آئیں، دانتوں کی جڑ اوپر والے سامنے والے اوپر والے دانتوں کی جڑ میں زبان کی نوک لگائیں گے تو وہیں سے یہ تینوں لیٹرز، تینوں حروف ادا ہوں گے، تو ت دال۔ لیکن فرق ناظرین کرام یہ رہے گا کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو میں یہ خاصیت ہے کہ تو کو پر کر کے پڑھا جائے گا، تو کو پر کر کے پڑھا جائے گا، جبکہ تا کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، جبکہ تا کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ جو دو نقطوں والی تا ہے وہ باریک رہے گی تا، اور جو تو ہے وہ موٹا کر کے اس کو پڑھا جائے گا، تو تا تو۔ اب جب یہ قرآن پاک میں کہیں پہ بھی استعمال ہوگا تو وہاں پہ اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا، فرق رہے گا کہ تا اور تو، اس کے باریک ہونے اور اس کے موٹا ہونے میں فرق لازمی طور پہ رکھا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں پہ باریک پڑھنا ہو وہاں پہ موٹا پڑھ دیا جائے، اور جہاں پہ موٹا پڑھنا تھا، پر کر کے بھاری آواز میں پڑھنا تھا، وہاں پہ باریک کر دیا جائے، تو اس لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے لفظ بدل جائے گا، اور لفظ بدلنے کی وجہ سے معنی بھی یقیناً بدل جائے گا۔ تو اسی طرح دال زبان کی نوک سے اور اوپر والے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے دال یہاں سے ادا ہوگا۔ اسی طرح مزید ہم تھوڑا سا آگے کی طرف آئیں تو 3 لیٹر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ظا، ذال، ثا۔ زبان کی نوک اور یہ دانتوں کے نیچے بالکل جہاں پہ یہ دانتوں کی نوک یہاں پہ استعمال ہوگا، ظا، ثا، ذال۔ اب ان میں فرق کرنے کے لیے ہر ایک کی اپنی اپنی صفت ہے، اپنی اپنی کوالٹی ہے ہر لیٹر کی، وہ یاد رکھا جانا نہایت ضروری ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ یہ لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں ظا، ظا، اس کو موٹا کر کے پر کر کے اس کو پڑھا جائے گا، اس کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور اس کی آواز جو ہے وہ سافٹ ہوگی، اس کی آواز پر نہیں ہوگی، پر ہوگی، سخت نہیں ہوگی، اس کی آواز کو موٹا رکھا جائے گا لیکن سافٹ ہوگا، وا۔ مخرج ایک ہی ہے، وہیں سے ادا کیا جائے گا، لیکن اس کی پروننسیشن میں فرق رکھا جائے گا ذال اور وا میں۔ ذال سافٹ ہے، باریک ہے، جبکہ وا یہ سافٹ ہے اور پر ہے، موٹا ہے، وا، ذال، وا، ذال۔ اسی طرح ثا کی جو آواز ہے وہ بالکل سافٹ ہے اور باریک ہے، ثا، ثا۔ یاد رکھیے گا کہ اس میں ثا کے پروننسیشن میں، اس کو پڑھنے میں سیٹی کی آواز، وسل ساؤنڈ بالکل نہیں ہونی چاہیے، سا نہیں پڑھیں گے۔ اگر اس کو سا پڑھیں گے تو یہ سین بن جائے گا، یہ سین بن جائے گا، ثا، ثا۔ بالکل سافٹ آواز میں، بالکل لائٹ سافٹ آواز میں اس کو پروناؤنس کیا جائے گا۔ تو وا، ذال اور ثا، یہ 3 لیٹرز یہیں سے ادا ہوں گے۔ اسی طرح مزید آگے چلیں تو یہ پرپل کلر میں آپ کو 3 مزید حروف نظر آ رہے ہیں، زا، سین، صاد، زا، سین، صاد۔ ان کو جب پروناؤنس کیا جائے گا تو زا کے پروناؤنس کرنے میں دونوں دانتوں کو، اوپر نیچے والے دانتوں کو ملا کر جو زبان ہے اس کو نیچے والے دانت جو سامنے والے نیچے والے دانتوں کی جڑ میں اندر کی طرف لگائیں گے تو وہاں سے زا ادا ہوگا، زا۔ اسی طرح سین، صاد۔ صاد میں یہ فرق رکھا جائے گا کہ جب اس کو پروناؤنس کیا جائے گا تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، صاد۔ سین اور صاد میں ایک یہی فرق ہے کہ سین کو باریک پڑھا جاتا ہے، صاد کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور ان دونوں میں وسل ساؤنڈ، سیٹی کی ساؤنڈ پیدا ہوگی۔ اگر نہیں ہوگی تو یہ ثا سے مشابہت اختیار کرے گا، ثا کی ساؤنڈ پیدا ہوگی۔ ثا میں اور سین میں یہی فرق ہے کہ سین میں
وسل کی ساؤنڈ سین پیدا ہوتی ہے، جبکہ ثا میں یہ ساؤنڈ پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام یہ وہ حروف تھے کہ جن کا مخرج لسانی ہے، جو جن کی پروننسیشن میں، جن کو پڑھتے وقت زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، زبان بیچ میں استعمال ہوتی ہے، زبان سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو پہلے دو مخارج آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے، حروف حلقیہ ہم نے پڑھے، اور اس کے بعد جو لیٹر زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، ان دونوں کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ مزید آئیے سورہ ملک کی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے پہلی 5 آیات بینات کی تلاوت کی ہیں۔ آپ حضرات ٹیلی فونز لائن کھلی ہیں، آپ کال کر کے سورہ ملک کی آیات بینات کی تلاوت کیجیے گا، اور جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا ہے اس کو آپ سنانا چاہیں ضرور آپ کال کر کے، جتنے میرے بہن بھائی جو بچے وہ آپ ان کو سنائیں، انشاءاللہ جو اس میں غلطیاں ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سورہ ملک کی آیات کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، صدق الله العظيم۔ جناب کرام، سورہ ملک کی
پہلی 10 آیات بینات کی ہم نے تلاوت سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھلی ہیں. آپ اس نمبر پہ کال کیجیے گا 012166711786. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. How are you, brother? I'm fine, how are you? Yeah, alhamdulillah. What's your name, brother? Zaid Abid. Zaid, mashallah. Would you like to recite a few verses? We have practiced first 10 verses of Surah Mulk. If you can recite them, please. Okay. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. MashaAllah. MashaAllah, Zaid, beautiful. You have recited beautifully, MashaAllah. May Allah reward you for this, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless you in your recitation. This one thing, if you can practice Arabic alphabets more and their pronunciation as we are learning in the first half of this program. If you practice the Arabic alphabets with their pronunciation, the correct pronunciation, that each and every letter, when you pronounce that, you have to pronounce properly with the proper pronunciation. The sound should be coming from actual makhraj. And inshallah, if you practice the letters more, inshallah, you will see that you can recite even beautifully. MashaAllah, you have recited beautiful. There is no any major mistake, but inshallah, if you practice more, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you in your recitation. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ناظرین کرام. السلام علیکم. جی لائن شاید ڈراپ ہوگی, یہ دوبارہ کال کیجیے گا. ناظرین کرام, مخرج, ہر لیٹر کا ایک مخرج ہوتا ہے کہ جب اس لیٹر کو پروناؤنس کیا جاتا ہے تو آواز اسی مخرج سے آنی چاہیے. یہ انتہائی ضروری ہے, اس لیے کہ عربک الفابیٹس میں لیٹرز کی آواز, ان کی ساؤنڈ, ان کی کوالٹی جب آپ پروناؤنس کرتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی لیٹر کو پروناؤنس کرتے ہیں تو اس کا اپنا مخرج, اس کی اپنی ساؤنڈ ہوتی ہے. اگر وہاں سے ادا نہ کیا جا سکے تو اس کا مخرج چینج ہو سکتا ہے, اس کی آواز بالکل تبدیل ہو سکتی ہے. اور الفاظ اور آواز کے تبدیل ہونے سے, ساؤنڈ کے بدلنے سے وہ لیٹر ہی بدل جائے گا. اگر تا اس کو باریک پڑھنا ہے, اس کو موٹا پڑھ دیا جائے گا تو وہ تا کی بجائے تو
بن جائے گا، اس کی آواز بدل جائے گی، اس کی ساؤنڈ بدل جائے گی، لیٹر ہی تبدیل ہو جائے گا، اور لیٹر تبدیل ہونے سے معنی بھی بدل جائے گا، لفظ بدل جائے گا اور معنی بھی بدل جائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جناب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ How are you, sister? Alhamdulillah, how is that? Yeah, I'm good, thank you. Okay, sister, we have recited verse number 6 to 10 of Surah Mulk. Would you like to recite these 5 verses, please? Which ayat is that? Takad. Hello? Yeah, from which ayat? وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. MashaAllah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you, sister. Just one thing I would like to mention here, as I have highlighted on the page as well. The qalqala, bouncing sound, is very important, and there are 5 qalqala letters: qaf, ta, ba, jim, dal. Whenever they are silent, they are sakin, you need to make a bouncing sound on these 5 letters. Lam and mim are not from qalqala letters, so whenever they are sakin, you are pronouncing them, make sure that you don't make any bouncing sound on these letters. For example, here إِذَا أُلْقُوا is ulqu. On lam, you don't make a bouncing sound. Ulqu, it's not ulqu. Similarly, kullama ulqiya, when you're making lam sound, you don't make bounce on that. That's wrong. Ulqiya, kullama ulqiya. Similarly, sa'alahum khaza, hum, it's not huma, it's not huma. When you are making meme sound, when you're pronouncing meme, while pronouncing meme, because meme is pronounced with both lips, so when you say meme, don't make bounce on that. Stick there for some time. Sa'alahum khazanatuha, sa'alahum khaz, that's wrong. Hum is wrong. Sa'alahum khazanatuha. So next time, make sure that you don't make any bouncing sound on non-qalqala letters, otherwise if recited beautifully, mashallah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you in your recitation. ناظرین کرام، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ سورہ ملک کی پہلی 10 آیات مبارکہ کی آج ہم نے پریکٹس کی ہیں، تو اگلے پروگرام میں کل انشاءاللہ دوبارہ شام 7 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک یہ ہمارا پروگرام دوبارہ آئیں قرآن سیکھیں اور سکھائیں کے نام سے سراج ٹی وی پہ آپ دیکھ سکیں گے، اور ان 10 آیات کی آپ پریکٹس کیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے اس پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔